We are suspending security assistance to Pakistan at this time. امریکہ کو یہ ضرور برابر کرانا چاہتا ہوں کہ آپ پاکستان کو تانا دینے سے پہلے یہ بات ضرور سوچیں کہ آج آپ کے بکھیرے ہوئے کانٹے ہیں جن کی قیمت پاکستان ادا کر رہا ہے. السلام علیکم. دوسرا رخ کے ساتھ میں ہوں سید سمر عباس. ناظرین، نیا سال اور نئے سال کے پہلے ہی دن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پاکستان کو ایک تحقیر آمیز دھمکی دی گئی، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ نے پاکستان کو 15 سال امداد دی. 33 ارب ڈالر کی امداد کے بدلے پاکستان نے امریکہ کو جھوٹ اور دھوکے کے سوا کچھ نہ دیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستانی حکمران امریکیوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کی اس دھمکی آمیز ٹویٹ کے بعد پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی کے فورم سے بھی ایک محتاط رد عمل سامنے آیا، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ لفظی جنگ کی طرف جانے کے بجائے اپنی جو فرم پوزیشن ہے اس پر برقرار رہے گا. اور اب جو کیبنٹ کا اجلاس بھی اس کے بعد ہوا، اور قومی اسمبلی یعنی پارلیمنٹ کو اب یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اس پالیسی کو مزید وہ انڈورس کرے، یا پارلیمنٹ کی جانب سے بھی ایک رسپانس اس پر آئے امریکہ کے اس سخت جو ٹویٹ امریکی صدر کی ٹویٹ کے بعد. اب اس ٹویٹ کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان باہمی تعلقات کیا رخ اختیار کرتے ہیں، اور خطے میں پاکستان کے لیے چیلنجز کس طرح سے بڑھیں گے. اور بالخصوص جو بھارت کے بڑے رول کی بات کی جاتی ہے کہ امریکہ بھارت کو بڑا رول دینا چاہتا ہے، پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن کس حد تک کمپرومائز ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی اس ٹویٹ کے بعد، اور افغانستان کا قضیہ کس حد تک متاثر ہوگا اگر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات مزید خراب ہوتے ہیں. اور اصل بات، سب سے بڑا سوال کہ امریکہ پاکستان سے آخر چاہتا کیا ہے. اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اعزاز چودھری صاحب، امریکہ میں پاکستان کے سفیر ہیں اور سابق سیکرٹری خارجہ. بہت شکریہ اعزاز چودھری صاحب شو میں وقت دینے کے لیے. سٹارٹ کروں گا میں اپنی گفتگو یقیناً ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ٹویٹ تھی تحقیر آمیز پاکستان سے متعلق، پاکستان نے اس ٹویٹ کو، اس بیان کو کس طرح سے ڈیکوڈ یا انٹرپریٹ کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمر صاحب، یہ جو ٹویٹ ہے یہ ایک پیٹرن ہے جو سٹیٹمنٹس آ رہی تھیں اسی کا، اگرچہ اس کی اپنی کوئی سرکاری حیثیت نہیں ہوتی، لیکن چونکہ وہ صدر سے آئی ہے تو اس کی پالیسی بننے کا احتمال زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو غور سے پڑھا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ کیا بات کہی جا رہی ہے اور کیوں کہی جا رہی ہے. ہمیں یہ تو نہیں پتہ کہ یہ کیوں انہوں نے یہ ایسی باتیں کی، لیکن یہ جو اس قسم کے بیانات ہیں ان پہ یقیناً مایوسی بھی ہوئی ہے اور حیرت بھی. مایوسی اس لیے کہ پاکستان کی جو اتنی کامیابیاں ہیں ابھی حال ہی میں دہشت گردی کے خلاف، اور جتنی ہم نے قربانیاں دی ہیں، ان کو اگر آپ قیمت لگانا شروع کریں اور ان کے اوپر کوئی ٹریویلائز کریں اس کو، تو وہ تو اچھی بات نہیں ہے. اس لیے ہمیں اس پہ مایوسی ہوئی. حیرت اس لیے ہوئی کہ ان کے ساتھ ابھی ہمارا جو بات چیت کا سلسلہ شروع تھا، سیکرٹری ٹیلرسن یہاں پہ آئے تھے، اس کے بعد سیکرٹری میٹس آئے تھے. میٹس نے آ کے یہ بھی بیان دیا کہ ہم کامن گراؤنڈ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کامن گراؤنڈ مل سکتی ہے اور نظر آنی بھی چاہیے. قوموں کے درمیان جو مفادات ہیں وہ کہیں اکٹھے ہوتے ہیں اور کہیں نہیں ہوتے، کہیں ڈائیورٹ کر دیتے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ اس سلسلے میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، نہ کہ یہ کہ ہم ایسے بیانات آئیں جن کی وجہ سے اعتماد جو ہے، باہمی اعتماد جو ہے، اس کو ٹھیس پہنچے اور دونوں ممالک جو ہیں وہ ایک دوسرے سے دور ہوں. کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ دونوں جو ہیں وہ نزدیک آئیں ایک دوسرے کے. تو سگنلز تو ہمیں اس طرح کے امریکی کیمپ سے کافی ٹائم سے آ رہے تھے. آپ نے دیکھا نکی ہیلی کی جو سٹیٹمنٹ آئی اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر، اور اس کے علاوہ آپ نے ٹیلرسن کی سٹیٹمنٹ جو امریکہ میں ہم نے سنی وہاں سے جو آتی رہیں، اور ان کی پالیسیز مختلف جو آئیں پینٹاگون نے ریلیز کی کہ جہاں ہماری پاکستان کے ساتھ
کنورجنس ہوگی وہاں پہ کوآپریٹ کریں گے, جہاں ڈائیورجنس ہوگی وہاں پہ ہم یونیلیٹرل ایکشن لے سکتے ہیں. تو اس طرح کی ہمیں آ تو رہی تھی وہاں سے فیلنگ, تو یہ کچھ سرپرائز فیکٹر تو نہیں تھا ان کا جو ایک ٹویٹ ہے. ہاں جی, سرپرائز فیکٹر اس لحاظ سے تو آپ صحیح کہتے ہیں کہ بھئی ایک تسلسل ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ سرکاری سطح پر ہماری ایک بات چیت بھی چل رہی ہے ان کے ساتھ. جس طرح میں نے کہا کہ 2 اہم دورے, ہمارے وزیر خارجہ بھی وہاں پہ گئے تھے, ہمارے وزیر اعظم کی بھی ان کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی. تاہم یہ ان کے فیصلے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ نے 70 سالوں میں بہت مرتبہ اکٹھے کام کیا ہے. 50 کی دہائی, 60 کی دہائی, 80 کی دہائی, 2000 کی دہائی. تو یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم جو ہیں وہ اکٹھے کام نہ کریں. افغانستان مثال کے طور پر جو ہے وہ بدقسمتی سے سیکیورٹی سچویشن وہاں پہ دگرگوں اور گھمبیر ہوتی جا رہی ہے. اس کے مقابلے میں پاکستان نے حال ہی میں دہشت گردی کی لہر کو پیچھے دھکیلا ہے. ہم نے کامیابیاں حاصل کی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں یہ پاکستان کے جو سبق ہیں یہ دہرائے جا سکتے ہیں. ایک کمپریہنسو اپروچ لی جا سکتی ہے. وہاں پہ عسکری حل نہیں ہے. تو یہ تمام باتوں میں دونوں ممالک کا مفاد ہے. تاثر یہ بھی بڑا عام ہے پاکستان کے اندر کہ بیسیکلی امریکہ 4 مختلف جگہوں پہ پاکستان سے تعاون یا پاکستان سے متعلق ان کو پاکستان کے اقتدار پہ تشویش بھی ہے. جو 4 مختلف نکات ہیں جو میں آپ سے ذکر کرتا چلوں, ایک تو چائنا کے بڑھتے ان کے ساتھ ہمارے جو مراسم ہیں, تعلقات ہیں, اس پر امریکہ کو تشویش ہے. وہ چاہتے ہیں کہ کرٹل کیے جائیں. اور اس کے علاوہ بھارت کے بڑے رول کو پاکستان تسلیم کرے. تیسرا ان کا جو بڑا ایک مسئلہ ہے وہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں پاکستان جا کے کردار ادا کرے. اور چوتھی جو عام بات ہمارے جو نیوکلیئر جو ہمارا پروگرام ہے اس میں وہ چاہتے ہیں کہ اس کو کرٹل کیا جائے. تو کیا یہ تاثر درست ہے کہ ان 4 جگہوں پہ امریکہ پاکستان سے تعاون چاہتا ہے, اور کیا ہم تعاون دے سکتے ہیں کسی جگہ پہ؟ دیکھیں, ہر ملک اپنا مفاد عزیز رکھتا ہے اور پاکستان بھی اپنا مفاد عزیز رکھتا ہے. ہماری قیادت جو ہے وہ بڑا واضح کر چکی ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر میدان میں تصادم ہی ہو, کنفرنٹیشن ہی ہو. مثال کے طور پر آپ نے کہا چین کے ساتھ تعلقات. امریکہ کے جو چین کے ساتھ جب تعلقات بنے تھے آج سے 40 سال پہلے, اس میں پاکستان ہی تھا وہ راستہ, پاکستان ہی وہ پول تھا. ہم سمجھتے ہیں آج بھی پاکستان وہ پول ہے جس میں ون ون سلوشنز لیے جا سکتے ہیں. پاکستان چاہتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات اچھے ہوں اور چین کے ساتھ بھی تعلقات, اور یہ ہو سکتا ہے اور یہ کیا جا سکتا ہے. بالکل اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ افغانستان کے اندر ہم بھی چاہتے ہیں کہ وہاں پہ امن آئے کیونکہ ہمیں نقصان پہنچتا ہے. اور میرے خیال میں امریکہ بھی چاہے گا. بڑی لمبی جنگ ہو گئی ان کی اور کوئی کامیابی نہیں ہو پا رہی ہے. وہ بھی چاہیں گے کہ ان کے بھی بہت پیسے لگے ہیں, $680 ارب خرچ کر چکے ہیں, ابھی بھی اور خرچہ چل رہا ہے. وہ بھی چاہیں گے کہ وہاں پہ امن آئے اور وہ ختم ہو سلسلہ, تو اس جنگ ختم ہو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں پہ بھی کامن ڈھونڈا جا سکتا ہے. آپ نے تیسری بات کی ہندوستان کا کردار جو ہے, ہندوستان کا کردار جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان جو ہے اس کو اپنے اعمال سے ثابت کرنا ہوگا کہ وہ یہ کردار جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے. اور اس کی وجہ سے جو آپ نے دیکھا کہ ان کو کشمیر میں آپ دیکھ لیں مثال کے طور پر, یا کوئی اور بہت سارے ایسے عوامل ہیں یا ایسی جگہ ہیں جہاں پہ ہندوستان کا جو معیار رہا ہے, جو کردار رہا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ ہندوستان کوئی اپنے خطے میں وہ کردار ادا کر سکتا ہے جس سے ایک سلامتی کی فضا قائم ہو. ہندوستان اگر افغانستان میں ڈیولپمنٹ کا کام کرنا چاہتا ہے تو ہم نے اعتراض نہیں کیا, لیکن اگر وہ افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرتا ہے پاکستان کے خلاف تو یقیناً ہمارا اس کے اوپر اعتراض ہے, اس پہ بھی ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں. بالکل. چوتھا آپ نے کہا نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ پاکستان کا ایک دفاعی پروگرام ہے جس میں ہمارا مقصد یہ ہے اس پروگرام کا کہ ہندوستان سے جو ہمیں ایگریشن آئی ہے کئی مرتبہ اس کو روکا جائے, اور یقیناً اس کے پروگرام کے آنے کے بعد وہ رکی ہے. اس سے بڑھ کر نہیں ہے. دفاعی نقطہ نظر سے ہمارا ایک روبسٹ, ہم کریڈیبل ڈیٹررنس رکھنا چاہتے ہیں. ہمارا کوئی پریسٹیج ڈریون نہیں ہے. ہم نے کوئی پہلے نیوکلرائز نہیں کیا. ہندوستان اس کے مقابلے میں 5000 کلومیٹر کے میزائل بنا رہا ہے. وہ
اس سے کہیں آگے بڑھ گئے. ہم اس کے ساتھ آرمز ریس میں بھی نہیں جانا چاہتے. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ نیوکلیئر والی سائڈ پہ، بلکہ ہمارا جو کردار ہے نیوکلیئر کے میدان میں وہ قابل رشک ہے. نیوکلیئر سیفٹی کے حوالے سے، سیکیورٹی کے حوالے سے، کمانڈ اینڈ کنٹرول کے حوالے سے. اور سر اس میں جو نقطہ افغانستان والا ہے، جی، افغانستان کے اندر ایک تاثر یہ ہے کہ امریکہ جو جنگ 16 سال سے وہاں پہ ہار رہا ہے، اب وہ سیدھا پاکستان پہ اس کا بلیم ڈالنا چاہتا ہے. دیکھیں، پاکستان کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان کی جو صورتحال وہ اتنی گمبھیر ہے. اس کے اندر گورننس کے مسائل ہیں، اس کے اندر کرپشن کے مسائل ہیں، وہاں ڈرگ پروڈکشن بڑھ رہی ہے، افغان آرمی سے ڈیزرشنز ہو رہی ہیں، ان کے جو ایریا انڈر افغان آرمیز کنٹرول ہے وہ کم ہوتے ہوتے اتنا کم ہو گیا ہے کہ امریکہ کی اپنی رپورٹ کے مطابق 43.5% جو ہے وہ چلا گیا ہے دوسری جگہوں پر. بالکل ملیٹنٹ کنٹرول میں نہیں رہا ان کے. بالکل داعش وہاں پہ جگہ پکڑ رہے ہیں. ایسٹرن افغانستان میں سیف ہیونز بن گئے ہیں، وہاں سے پاکستان پہ مسلسل اٹیکس ہو رہے ہیں. اب اتنی گمبھیر صورتحال کو کیا صرف پاکستان خراب کر رہا ہے؟ پاکستان کے اوپر الزام اگر امریکہ کی طرف سے ہے تو ایک ہی ہے نا کہ آپ کے ہاں طالبان اور حقانیز جو ہیں وہ جا کے وہاں پہ کرتے یہ ان کا. لیکن سر بالکل وہی جو پاکستان سے متعلق جو الزام ہے کہ پاکستان محفوظ پناہ دیتا ہے دہشت گردوں کو، وہ یہاں سے ری آرگنائز ہو کے افغانستان میں جا کے امریکن فورسز کو یا اوور آل جا کے وہاں پہ اٹیکس کرتے ہیں. تو ہمارا جو نیریٹو ہے وہ بڑا کلیئر ہے پہلے دن سے کہ ہم نے یہاں پہ آپریشن ضرب عضب کیا، ہم نے یہاں پہ ڈفرینٹ آپریشنز کیے. کیوں امریکہ ہمارے نیریٹو کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہا؟ ہم نے تو بلا امتیاز کارروائی کی ہے دہشت گردوں کے خلاف، اور کامیاب سکسیزفل ایک ماڈل ہے پوری دنیا میں کہ جس طرح سے دہشت گردی کے خلاف جنگ ہم نے کی ہے شاید ہی کسی اور نے کی ہو. تو پھر کیوں امریکہ ماننے کو تیار نہیں ہے؟ کیا ہم کنونس نہیں کر پا رہے؟ افغانستان کی شکست کا، وہاں جو شکست کا سامنا ہے اس کا ہم ذمہ دار نہیں ہیں. ہمیں نہ اسکیپ گوٹ کیا جا سکتا ہے، نہ ہم ہوں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کا عسکری حل نہ ڈھونڈا جائے، وہاں پہ ایک سیاسی حل ڈھونڈا جائے. پاکستان اس کے لیے مدد کرنے. کون ہے ذمہ دار چوائس اس کا؟ میرے خیال میں ایک کلیکٹیو فیلئر ہے، یہ اجتماعی فیلئر ہے جس میں ہم سارے جو ہیں افغانستان میں وہ امن نہیں لا سکے مل کر. لیکن پاکستان اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہے. ہم نہیں سمجھتے کہ افغانستان کا سارا مسئلہ جو ہے وہ ہماری وجہ سے ہے. یہ سوچ غلط ہے. جہاں تک طالبان اور حقانیز کا تعلق ہے، ہمارا پیغام ان کو بڑا واضح ہے. ہم نے کہا ہے کہ جی پاکستان کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی کسی قسم کے بھی تشدد کے لیے، دہشت گردی کے لیے، عنف کے لیے. آپ نے وہاں پہ جو بلکہ یہ وہ آپ کا ملک ہے افغانستان، وہ افغان ہیں، طالبان اور افغان، ان کو وہاں جا کے رہنا ہے. تو زیادہ تر لوگ چلے گئے ہیں. میری اطلاع کے مطابق زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اس وقت افغانستان کے اندر موجود ہیں. بالکل. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو بارڈر ہے وہ بڑا پورس ہے. لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. اٹس لائک اے ریوالونگ ڈور. تو لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. اس وجہ سے یہ بہت ضروری ہے کہ بارڈر کو بھی بہتر محفوظ کیا جائے. وہ بھی کام کریں. ہم نے تو شروع کر دیا ہے، فینس بنا رہے ہیں کہیں. جب حقانی نیٹ ورک سے متعلق آپ نے بات کی، ریسنٹلی جب کینیڈین امریکن فیملی کو بازیاب کرایا تھا پاکستان نے جوائنٹ انٹیلیجنس کے نتیجے میں، اس کے بعد ہم نے امریکن میڈیا میں یہ خبر دیکھی ہے کہ امریکہ پاکستان سے چاہتا ہے کہ اس دوران ایک دہشت گرد کو گرفتار کیا گیا تھا، حراست میں لیا گیا تھا، اس دہشت گرد تک وہ رسائی چاہتے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ وہ حقانی نیٹ ورک سے اس کا تعلق ہے اور پاکستان کی تحویل میں امریکہ اس تک رسائی چاہتا ہے. بیسیکلی یہ کیا، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ یہ کون سی رسائی کی آپ بات کر رہے ہیں. امریکن بڑے بڑے اخبارات میں، نیو یارک ٹائمز میں، جی وہ ٹھیک ہے، اخباروں میں بے شک آئے گا. لیکن حکومت کی طرف سے آپ کے سامنے ہے کہ ہر لیول پہ یہ پذیرائی کی گئی کہ پاکستان نے بڑا تعاون کیا، ان کی جان بچی. اور باقی جو ہے ایک بار پھر ثابت کیا اس واقعے نے کہ اگر انٹیلیجنس شیئر کی جائے تو ہم زیادہ بہتر کارکردگی کر سکتے ہیں. یہ اعتماد سازی بہت ضروری ہے. جو جب جاتے جاتے بتائیے گا، جو ہم نے بریک کی طرف جانا ہے، پہلے ایک ان کا تھا ریٹرک انکریز، پاکستان پہ بار بار دباؤ ان کا ہم نے دیکھا. دوسرے سٹیپ میں ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے اکنامک سینکشنز کی طرف آئے، $255 ملین کی انہوں نے ہماری ایڈ پہ کٹ لگا دی. اب نیکسٹ کیا اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں امریکہ سے؟ کس طرح کا ایکشن؟ کوئی کائنیٹک آپریشن کی طرف امریکہ جا سکتا ہے؟ خدشات کیا ہیں پاکستان کے؟ دیکھیں، یہ جو امداد کی جو ساری داستان ہے، یہ اس کو ذرا پیرائے میں دیکھنا پڑے گا. ایک تو 33 بلین کی بات ہوئی، اس میں سے بھی آپ کو پتہ ہے کہ آدھا سے زیادہ تو وہ
ری امبرسمنٹ تھی CSF کی شکل میں، جو ہمارے ہی خرچے تھے جوائنٹ آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے، تو پھر اس میں وہ چیزیں شامل نہیں ہیں کہ جس طرح پاکستان نے 2002 سے گراؤنڈ لائنز آف کمیونیکیشنز، ایئر لائنز آف کمیونیکیشنز کو فراہم کیا ہوا ہے، اور ہم یہ اس بات کا مبین ثبوت ہے کہ پاکستان تعاون چاہتا تھا، تعاون کرتا ہے دہشت گردی کو شکست دینے میں۔ تو یہ جو پیمانہ رکھا جائے کہ یہ ایڈ کے ذریعے جو ہے کہ ابھی بند کر دیں گے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرف نہیں جانا چاہیے، اس طرف نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اس سے دونوں ممالک جو ہیں ایک دوسرے سے دور ہوں گے۔ جانا تو یہی، لیکن خدشہ ہے کہ امریکہ اس طرف جا رہا ہے۔ نہیں، دیکھیے ہمارا تو پیغام ان کو ہوگا کہ اس سے دونوں ملکوں کے درمیان فاصلے بڑھیں گے، فاصلوں کو سمیٹنے اور سمٹنے کا ٹائم ہے۔ ہمیں اقتصادی پابندیاں لگ سکتی ہیں، اقتصادی پابندیاں، دیکھیں پاکستان جو ہے ماشاءاللہ ایک بڑا ملک ہے، 200 ملین کا ملک ہے، پاکستان کے عوام بڑے محنتی اور غیور ہیں۔ میں نے پوری دنیا میں بہت جگہوں پہ سرو کیا ہے، ہر جگہ پاکستانی پہنچے ہیں، انہوں نے اپنا مقام بنایا ہے، اور ہمیں ایک خود انحصاری کی طرف جانا ہوگا، ہم اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہوگا۔ اس لیے امداد کا تو ہماری قیادت کہہ چکی ہے کہ ہمیں امداد نہیں چاہیے، صحیح، ہمیں صرف اعتماد چاہیے اور عزت چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں جس قوم کی عزت ہوتی ہے وہ قوم جو ہے وہ اپنا دونوں اب نہیں خود ملنے والے بناتی ہے۔ جی، جو کہ دونوں نہیں مل رہے اور نہ ہی ملنے والے، جس طرح کے ہم وہاں سے بیانات دیکھ رہے ہیں۔ جی، لیکن بہرحال اپنی عزت جو ہے ہمیں خود کرنا آنی چاہیے، ہم جو ہیں کسی کی امداد کے بھوکے نہیں ہونا چاہیے۔ باقی یہ ابھی طے ہونا ہے یہ اب کلیئر پالیسی ہماری کہ اب ہم امریکی امداد ہمیں نہیں چاہیے، ہم اس کے بغیر ہی چل سکتے ہیں، یہ ہماری قیادت یہ بیان کئی بار دے چکی ہے کہ امداد نہیں، ہمیں عزت چاہیے اور ہمیں وہ ریکگنیشن چاہیے جو ہم نے کام کیا ہے، جو کامیابی حاصل کی۔ ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ یہاں ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد ہماری اعزاز چودھری صاحب سے گفتگو جاری رہے گی، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ اعزاز چودھری صاحب، اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب مریا لودھی صاحبہ نے یہ بیان دیا ہے کہ اگر امریکہ پاکستان کے دہشت گردی کے خلاف تعاون کو تسلیم نہیں کرتا تو پاکستان کے پاس نظر ثانی کا آپشن موجود ہے، پاکستان نظر ثانی کر سکتا ہے اس پر۔ تو کیا واقعی اب حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ ہم یک طرفہ تعاون ہے وہ بند کر دیں امریکہ کے ساتھ؟ دیکھیے، پاکستان تو دہشت گردی کے خلاف دو سطح پر کام کر رہا ہے۔ ایک تو ہمارا اپنا قومی سطح ہے جس پہ ہمارا اپنا ایک مشن ہے، ہماری قیادت کا یہ وعدہ ہے ہماری عوام کے ساتھ کہ ہم اپنے ملک میں کسی دہشت گرد کو نہیں رہنے دیں گے، اور نہ ہی کسی کو پاکستان کی سرزمین استعمال کرنے دیں گے کسی جگہ پہ دہشت گردی کرنے کے لیے۔ ایک تو یہ سطح ہے۔ دوسری سطح ہے بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر کام کرنے کی۔ اس پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے ہمیشہ ساتھ دیا ہے، بلکہ اس کی کئی بار بڑی قیمت بھی عطا کی ہے ہم نے۔ بالکل، لیکن ہم جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ میں امید کروں گا کہ امریکہ کی طرف سے بھی اس بات کا جو ہے وہ ادراک ہوگا کہ برکت پڑے گی دہشت گردوں کے خلاف اکٹھے کام کرنے میں۔ اگلا جو امریکہ کا سٹیپ ہو سکتا ہے، آپ نے کیا اینٹیسپیٹ کیا ہے؟ کیا امریکہ کائنیٹک آپریشنز کی طرف جا سکتا ہے، اس طرح کی کوئی کارروائی کی طرف جا سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ تو ساری اسپیکولیشن ہوگی، میں نہیں سمجھتا کہ اس طرف جانا چاہیے۔ ہمارا پیغام مسلسل امریکہ کو یہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں اس طریقے سے معاملات بگڑ جاتے ہیں، معاملات کو سلجھاؤ کی طرف لانا ہے، الجھاؤ کی طرف نہیں لے جانا ہے۔ جس طرح میں نے ابھی پہلے کہا کہ جس طرح کا بندہ وائٹ ہاؤس میں بیٹھا ہے، ایک تشویش تو ہوگی پاکستان کو۔ دیکھیں، امریکہ ایک بڑا ملک ہے، اس کے اندر بہت سارے ادارے ہیں۔ ہماری یہ توقع ہونی چاہیے اور ہماری یہ امید ہونی چاہیے کہ وہاں سے اس بات کو سمجھا جائے گا کہ ہمارے خطے میں جو امن ہے اس کے لیے جو بنیاد ہے وہ یہی ہے کہ باہمی اعتماد کے ساتھ مل کر کام کیا جائے۔ میں نے پہلے لفظ برکت کہا، شاید اس کا یہ کہنا زیادہ درست ہوگا کہ اس کے جو نتائج ہیں، جو اس کا جو ثمر ہے وہ بہتر ہوگا اگر دونوں ملک جو ہیں مل کر کام کریں، بلکہ سارے جو خطے کے ملک ہیں جو ہیں وہ یہ نیک نیتی کے ساتھ کام کریں، ایک دوسرے پہ الزامات رکھ کر یا اس قسم کی کوئی پابندیاں یا اس طرف چلا کر معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف نہیں جائیں گے۔
وہ خرابی کی طرف جائیں گے. تو ری انگیج ہم کس طرح کر سکتے ہیں امریکہ کے ساتھ؟ کامن گراؤنڈ جن کی آپ بات کرتے ہیں وہ کامن گراؤنڈس ہم کہاں تلاش کریں گے؟ امریکہ تو ہماری کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں ہے. جس طرح کا تحقیر ہمیں دھمکیاں ڈونلڈ ٹرمپ نے دی ہیں، نیریٹو ان کا جو آنا تھا وہ آ گیا ہے بڑا کلیئر. دیکھیے امریکہ میں مثال کے طور پر نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے مجھے جو مینڈیٹ دیا کہ آپ جائیے، جا کر آپ ایک تو 3 قسم کے کام کیجیے. ایک تو یہ کہ امریکہ کے تمام جو چینلز ہیں گورنمنٹ کے اس کے ساتھ کھلا رکھیے ان کو. جائیں وائٹ ہاؤس میں جاتا ہوں، بہت ایکسٹینسولی جاتا ہوں، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں، ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس میں، باقی جگہوں پر ان کے ساتھ ہمارا جو بیانیہ ہے وہ بیان کیا جائے. ہمارا جو بیانیہ ہے وہ بڑا مدلل بیانیہ ہے، وہ بڑا منطقی بیانیہ ہے. ہمارا بیانیہ جو ہے کوئی غلط بیانیہ نہیں ہے، وہ بڑے ٹھوس انداز میں ہماری قیادت نے مل کر بنایا ہے. کیا بیانیہ؟ بیانیہ یہ ہے کہ جناب افغانستان میں امن جو ہے وہ پاکستان کی بڑی اشد ضرورت ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس میں مل کر آپ کے ساتھ کام کریں. ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہاں عسکری حل نہ ڈھونڈیں کیونکہ اس سے بڑی خرابی پیدا ہوگی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے جو باقی مسائل ہیں، بارڈر مینجمنٹ ہے، ریفیوجیز کا واپس جانا ہے، ان تمام چیزوں کو بھی آپ غور سے دیکھیں. یہ ہمارا بیانیہ. ایک تو مجھے وہاں پہنچانا ہے، ہر دم پہنچانا ہے، ہر لیول پہ پہنچانا ہے. دوسرا یہ کہ وہاں پہ کئی سینٹرز آف انفلوئنس ہیں. بالکل وہاں پہ کانگریس بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. میں پچھلے 6-8 مہینے میں 20 سے زیادہ سینیٹرز کو ملا ہوں، بہت سارے کانگریس مین کو ملا ہوں. وہاں تک پیغام ہمارا پہنچنا ضروری ہے. تھنک ٹینکس وہاں بہت زیادہ کردار ادا کرتے ہیں. میں تھنک ٹینکس میں بہت جاتا ہوں. ہمارا مقصد ہے کہ ان تمام تک ہمارا بیانیہ پہنچے. تیسرا ہے پاکستانی امریکن کمیونٹی، وہ بھی بہت فعال کردار ادا کر سکتی ہے. میں مسلسل ٹیلی فون پر رابطے میں ہوں اور ہم نے وہاں پہ ان کو بھی بتایا ہے کیونکہ وہ ایک بڑا مضبوط اور حسین پل ہے بٹوین یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ پاکستان. تو صاحب آپ نے بات کی کہ آپ نے کانگریس مین کو آپ نے ریچ آؤٹ کیا، آپ نے مختلف ان کے سینیٹرز کو ریچ آؤٹ کیا، آپ نے مختلف جو تھنک ٹینکس ہیں ان کے پاس آپ کے ان سے آپ نے بات چیت کی. بیسیکلی وہاں سے آپ کو کس طرح کا فیڈ بیک آتا ہے؟ وہ پاکستان سے متعلق کیا سوچتے ہیں؟ امریکی حکام کیا سوچتے ہیں پاکستان کی پالیسی سے متعلق؟ کیا فیڈ بیک ہے ان کا؟ کیا وہ مختلف ہے ٹرمپ کے بیانیے سے یا پھر اکثر ایک جیسا ہی بیانیہ دونوں طرف سے آپ کو مل رہا ہے؟ امریکہ میں کئی سکولز آف تھاٹ ہیں جی. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بھئی پاکستان پہ اگر سارے آپ نے لیوریجز جیسے ہیں ختم کر دیں تو آپ کی کیا لیوریج رہ جائے گی؟ آپ مطلب ڈیفنس کوآپریشن بھی ختم ہو جاتی ہے، اسسٹنس پیکیجز بھی ختم ہو جاتے ہیں، تو پھر کس بات کا زور؟ ایک یہ بھی نقطہ نظر ہے. دوسرا نقطہ نظر بھی ہے کہ بھئی آپ پاکستان تو امریکہ کا اتحادی رہا ہے تو اس کو آپ کیوں پش کر رہے ہیں کہ کسی اور طرف چلا جائے؟ وہ یہ بھی ایک وہاں پہ نقطہ نظر ہے. تو مختلف نقطہ نظر وہاں پہ یہ کار فرما ہیں. تو اس لیے جب بھی ہم جا کے بیان کرتے ہیں اپنا بیانیہ تو میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بڑے غور سے سنتے ہیں اور اس میں اندر ان کو دلیل نظر آتی ہے، ان کو منطق نظر آتی ہے اس کے اندر. ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کے بعد چائنا نے تو کھل کر پاکستان کے بیانیے کی، پاکستانی موقف کی حمایت کا اظہار کیا. کسی اور ملک سے بھی آپ کو توقع ہے کہ اس طرح کی سپورٹ آپ کو ملے گی، اس طرح کے بیانات آپ کو ملیں گے؟ کن کن ممالک سے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ بھی آپ کی سپورٹ میں سامنے آئیں گے؟ یہ کہ 2 طریقے سے یہ بات کی جا سکتی ہے. وہ یہ ہے کہ بھئی کیا کسی ملک نے جو بیان دیا گیا امریکہ کی طرف سے اس کی حمایت کی، یا یہ کہ کیا پاکستان کی حمایت میں کوئی ملک کھڑا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے نا، جس طرح بھی چین کی آپ کہہ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ممالک دنیا کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے دفاع کا حق رکھتا ہے، اپنے مفادات کے تحفظ کا حق رکھتا ہے. رشیا کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، ترکی ہمارا بہت اچھا دوست ہے. سارے لوگ ہمارا موقف سمجھتے ہیں اور اس کی عزت کرتے ہیں جس طرح ہم ان کے موقف کی عزت کرتے ہیں. ہر ایک اپنا جو ایک استحقاق ہے کہ وہ اپنی پالیسی خود کرے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اپنے مفادات کے تحفظ کا پورا حق ہے، اور ہمارے جو دوست ممالک ہیں وہ بالکل اس کو پوری طرح سمجھتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں. امریکن بیسیکلی ایک تاثر یہ بھی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو کم ہوتی مقبولیت ہے ود ان دا یونائٹڈ اسٹیٹس، اس کو بیسیکلی کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی ڈونلڈ ٹرمپ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں. وہ تو ان کی اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس چلتی رہتی ہے. میں بطور سفارتکار جو ہے کبھی ان کے داخلی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا، کیونکہ کسی بھی سفیر کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. میں جس طرح ہماری توقع ہوتی ہے کہ ہمارے داخلی معاملات میں کسی دوسرے ملک کا جو سفیر ہے وہ نہیں آنا چاہیے، اس کو مطلب ہے انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. لیکن آپ نے ریڈ کیا کیا وہاں؟ ریڈ میں نے یہ کیا کہ امریکہ کی سوسائٹی میں مختلف آراء ہیں اس معاملے پر
کہ یہ اپروچ صحیح ہے یا نہیں ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپروچ ٹھیک نہیں ہے, گلوبلائزیشن کی طرف جانا چاہیے, مل کر کام کرنا چاہیے, معاملہ فہمی کرنی چاہیے. تو یہ نقطہ نظر وہاں پہ ہے بہرحال. ٹھیک ہے, اسی کے ساتھ ایک بریک لیں گے. بریک کے بعد ناظرین ہم اعزاز چودھری صاحب سے بات کریں گے کہ پاک امریکہ تعلقات اگر بگاڑ کی طرف جاتے ہیں تو افغان امن عمل کا کیا مستقبل ہوگا, اس پر کس طرح کے اثرات مرتب ہوں گے. بات ہوگی چھوٹے سے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. اعزاز چودھری صاحب, افغانستان کے ساتھ پاکستان انگیج کر رہا ہے, افغان عمل میں پاکستان بڑا مؤثر کردار ادا کر رہا ہے. اگر پاک امریکہ تعلقات بگاڑ کی طرف جاتے ہیں, خرابی کی طرف جاتے ہیں, تو یہ کیجویلٹی پھر افغان عمل نہیں بنے گا؟ افغان عمل جو ہے مفاہمتی عمل ہے, وہ معاملے کا میرے نزدیک تو سب سے مؤثر حل تو وہی ہے. ہم نے 2 بار پاکستان نے کھلے ذہن کھلے دل کے ساتھ مدد کی, 2015 میں پھر 2016 میں. دونوں مرتبہ ہم نے بڑا ایفیکٹو رول پلے کیا. بڑا بدقسمتی سے دونوں سلسلوں کو ختم کروا دیا گیا یا کر دیا گیا. اب دوبارہ ایک کاوش ہو رہی ہے. اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ طالبان اور دوسرے افغان دھڑے اور افغان حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ آپس میں بیٹھیں اور ایک مستقبل کا لائحہ عمل تیار کریں اپنے ملک کے لیے. اور ہمارا کام ہوگا اس کو سہولت کاری کا, چین کی طرح, امریکہ کی طرح, اور بھی کوئی ملک کردار ادا کر فیسیلیٹیٹ کرنا. بنیادی طور پر ہمیں جو ہے ہمارا کام جو ہے وہ ہے. اب ہم کس حد تک یہ ہم سے توقع کی جائے کہ آپ طالبان کو لا کے میز پر بٹھائیں. دیکھیں نا, طالبان جو ہیں اب تو زیادہ افغانستان میں چلے جا چکے ہیں. تو دوسرا یہ ہے کہ اور بھی بہت سارے ریجنل پلیئرز افغانستان میں انوالو ہو گئے ہیں جن کے ساتھ طالبان کے ساتھ تعلقات ہیں ان کے. تو ایسے میں جو ہے ہمارا جو اثر و نفوذ تھا ان کے اوپر وہ تو اب اس درجے کا نہیں ہے. تو اس وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام ملکوں کو اب یہ کردار ادا کرنا ہوگا, چاہے چین ہو, چاہے امریکہ ہو, چاہے پاکستان ہو, چاہے افغانستان کی حکومت ہو یا کوئی اور, کہ اس مفاہمتی عمل کو بڑھانے کے لیے اب یہ سانجھی ذمہ داری بن گئی ہے, کیونکہ حل یہی ہے. اور اگر آپ سارے پاکستان سمیت افغانستان کے اندر امن لانا چاہتے ہیں دیر پا, تو یہ کردار جو ہے سب کو ادا کرنا ہوگا. اور جو آپ نے بات کی, پاکستان کا تو اب انفلوئنس تقریباً جو ختم ہوا ہے طالبان کے اوپر, اس کا کریڈٹ بھی امریکہ کو ہی جاتا ہے بیسیکلی. جو مختلف مقامات پر ایک بد اعتمادی جو پیدا ہوئی افغان طالبان کے پاکستان سے متعلق, کہتے ہیں آپ نے ہمیں ڈچ کیا, کئی مرتبہ ہمارے بندے بروا دیے. یہ دیکھیں نا, دونوں مرتبہ جب مفاہمتی عمل شروع کیا ہم نے, ایک بار 7 جولائی 2015, مجھے تاریخ بھی یاد ہے, ادھر مری میں کی ہے, میں نے خود اس رات ماڈریٹ کیا تھا. تو مجھے یاد ہے کہ بڑی محنت کی گئی تھی اس چیز میں, اور پہلی بار طالبان کا نمائندہ گروپ جو ہے افغانستان کی حکومت کے سامنے روبرو بیٹھا تھا. یہ ایک بہت بڑا قدم تھا. وہ ایک لحاظ سے وہ تو کبھی حکومت کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے تھے. تو آپ دیکھیں اتنی بڑی پروگرس کو اس طرح سکٹل کر دینا. دوسرا راؤنڈ ہونے والا جا رہا تھا, اس سے 2 دن پہلے BBC کو انٹرویو دے کے ختم کیا گیا. پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ کوشش کی گئی تو ملا اختر منصور کے ساتھ. تو ہمیں اس تمام فریقوں کو اس پہ اخلاص کا مظاہرہ کرنا ہوگا. افغانستان کے لوگوں نے بہت سفر کیا ہے, اور ان کی وجہ سے ہمارے لوگوں نے بہت سفر کیا ہے, اس خطے کے لوگوں نے سفر کیا ہے. تو اس وجہ سے ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ مفاہمتی عمل کی ترویج کے لیے سارے کے سارے اپنا کردار ادا کریں. مسئلہ یہ چوہدری صاحب, اب افغانستان بھی پاکستان سے اتنا ہی زیادہ متنفر ہے جتنا کہ بھارت یا امریکہ. اور بظاہر اب ایسے لگتا ہے کہ جو امریکہ کی پالیسی ہے, جو انڈیا کی ہے, وہی ہمیں افغانستان کے جو سربراہان مملکت ہیں ان کی بیانات میں ہمیں ریفلیکٹ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. تو بڑا مشکل نہیں ہوتا جا رہا ہمارے لیے؟ دیکھیں, افغانستان ایک ہمسایہ ملک ہے اور ہمیشہ دونوں ہمسایوں کو رہنا ہے. ہمارا ماضی جڑا ہوا ہے, ہمارے مستقبل جڑا ہوا ہے. تو افغانستان کی جو قیادت ہے ان کو بھی یہ بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ رہنا ہے. پاکستان کے خلاف اپنے عوام میں نفرت بھڑکا کر وہ کوئی اپنے ملک کی خدمت نہیں کر رہے. پاکستان نے جو قربانیاں دی ہیں افغانستان کے اندر بدامنی کی وجہ سے, اس کا تو بلکہ ان کو شکریہ ادا کرنا چاہیے. پچھلے 38 سال سے ہم نے 30 لاکھ افغانیوں کی میزبانی کی ہوئی ہے.
اس بڑی تعداد میں تو کیا 1 ملین بھی لوگ کہیں کسی کے پاس جاتے ہیں کسی، تو وہ لوگ جو ہیں وہ باتیں کرتے ہیں. یہاں تو 38 سال 30 لاکھ لوگ، اور ہم نے وہ کبھی نہیں کی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم یہ کہتے ہیں ان کو واپس اس لیے جانا چاہیے کہ وہاں سے پھر یہ لوگ آتے ہیں، ریکروٹمنٹ ہوتی ہے، ٹیررسٹ پیدا ہوتے ہیں، تو ہم یہ معاملے کو ختم کرنا چاہتے ہیں. فائنلی ایک تو بتائیے گا کہ اس ڈونلڈ ٹرمپ کا جو بیان تھا خطے میں، چونکہ بھارت ہمارا بہت بڑا دشمن ہے، اس نے بہت زیادہ ایکسپلائٹ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ کو، تو بیسیکلی خطے میں ہماری اسٹریٹجک پوزیشن کتنی زیادہ کمپرومائز ہوئی ہے؟ افغانستان میں ہندوستان کا جو کردار ہے، میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا کہ بھئی وہ اگر کوئی سیاسی یا سیکیورٹی کا کردار ہے تو وہ تو ہمیں قبول نہیں ہے، کیونکہ افغانستان میں ہندوستان کی جو پریزنس ہے اور اس پہ اگر وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ ڈبل سکویز کی جائے پاکستان پہ دونوں طرف سے، مشرق سے اور مغرب سے، تو یہ تو ایک اسٹریٹجک آبجیکٹو ہے ہندوستان کا. تو میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے. امریکہ کو بھی ان کو یہ کردار نہیں ادا کرنے دینا چاہیے، اس سے روکنا چاہیے. اگر وہ ڈیولپمنٹ میں حصہ لیتے ہیں افغانستان کے عوام کے لیے، ہم نے کبھی بھی نہیں منع کیا، ہم تو خود اس کی ڈیولپمنٹ میں بہت کردار ادا کر چکے ہیں. تو سب فائنلی اب جو صورتحال پیدا ہو چکی ہوئی ہے، ایک تو امریکہ کی طرف سے دھمکیاں آ رہی ہیں، افغانستان کے ساتھ ہماری بد اعتمادی وہاں سے صرف بڑھ رہی ہے کافی زیادہ، بھارت کے ساتھ تعلقات کافی زیادہ کشیدہ ہیں. اب وے فارورڈ پاکستان کے پاس کیا ہے ساری صورتحال میں؟ پاکستان کے پاس جو وے فارورڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنا جو موقف ہیں، جو بڑا اصولی موقف ہے اور پورے پاکستان کے عوام کی اس کو حمایت حاصل ہے، ہم اس پر قائم رہیں. اور وہ ہمارا موقف یہ ہے کہ تمام ممالک خطے کے اور امریکہ کو بھی مل کر کام کرنا ہوگا. ابھی ہمارا مشترکہ دشمن دہشت گردی جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی. ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، رد الفساد کر رہے ہیں، نیشنل ایکشن پلان کر رہے ہیں اور بھی کرتے رہیں گے. باقی سب لوگوں کو بھی وہ اپنا جو ہے کردار ادا کرنا ہوگا. پاکستان جو ہے وہ چاہے گا کہ اچھی ہمسائیگی کے تعلقات قائم کرے ہندوستان کے ساتھ بھی، افغانستان کے ساتھ بھی. لیکن ہندوستان جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے اپنے کچھ وجوہ کی بنیاد پر پاکستان سے ڈائیلاگ کا، مذاکرات کا سلسلہ منقطع کر رکھا. آپ نے نیشنل ایکشن پلان کی بات کی تو حافظ سعید کا میرے ذہن میں خیال آ گیا. اس سے متعلق بھی کافی زیادہ امریکہ کو تشویش امریکہ پہ پائی جاتی ہے، اور امریکہ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ بیسیکلی سینکشنز لگانے کی سے متعلق بات ہو رہی ہے. جو MML پارٹی بنانا چاہ رہے ہیں ابھی وہ بنی نہیں ہے، تو کس طرح کی سوچ پائی جا رہی ہے اور بیسیکلی اب وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں حافظ سعید کے تناظر میں پاکستان؟ دیکھیں، وہ یہ جو ہے نا پاکستان میں دہشت گردی کے حوالے سے جو عالمی دباؤ ہے یا امریکہ کی طرف سے دباؤ، وہ دو ہیں. ایک تو طالبان اور حقانیز، اس پہ ہم نے بات کر لی کہ ان کو ہم نے پش کر رہے ہیں، وہ لوگ آلریڈی اپنے افغانستان میں جا چکے ہیں یا جا رہے ہیں. دوسرا ہے دوسرے گروپ جس طرح لشکر طیبہ یا اس قسم کے، وہ بینڈ انٹیٹیز ہیں. ہماری نیشنل لسٹ پہ بھی بینڈ ہیں لشکر طیبہ. اور UN کی ایک لسٹ ہے، UN سیکیورٹی کونسل کی قرارداد سے نکلی ہوئی 1267 میں، جس میں لشکر طیبہ، جماعت الدعوہ اور فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کے نام لسٹڈ آرگنائزیشنز کے طور پر ہیں. ان کے لیے ہمارے اوپر کچھ پابندیاں ہیں. وہ ہمیں سیکیورٹی کونسل کی طرف سے ہمیں ان کی کمپلائنس کرنی ہے، وہ ہم کر رہے ہیں. مثال کے طور پر یہ کہ ادھر فنڈ ریزنگ وہ نہ کریں، اسلحہ نہ کیری کریں، انٹرنیشنل ٹریول نہ کریں. تو یہ اوبلیگیشنز تو ہم کر رہے ہیں. جو اریسٹ یا ڈیٹین اس کا شامل نہیں ہوتا. ڈیٹین یا اریسٹ ہم نے اس لیے کیا ہوا تھا کہ بھائی وہ جو ہے ممبئی ٹرائل چل رہا تھا اور ان پہ الزام تھا، لیکن ثبوت ہندوستان دیتا نہیں ہے. تو کورٹس ہماری کہتی ہے کہ ثبوت کے بغیر. سعید صاحب الیکشن لڑنے کی بات کر رہے ہیں، اس پہ امریکہ بہت زیادہ تشویش وہاں پائی جا رہی ہے. دیکھیں، الیکشنز میں جو دینی جماعتیں ہیں وہ تو الیکشنز میں حصہ لیتی رہی ہیں، اگرچہ پاکستان کے عوام کی چوائس ہے جس طرح مرضی کریں. لیکن جو تنظیم جو پاکستان کی نیشنل لسٹ پہ آ جائے دہشت گردی کے طور پر یا اقوام متحدہ کی، اس کو میرا خیال میں آپ نے دیکھا وزارت داخلہ نے بھی اس کے اوپر ایک قدم اٹھایا. کیونکہ وہ تو کہتے ہیں بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے حافظ سعید کی وجہ سے پاکستان اور امریکہ. دیکھیں، کچھ قانونی مسائل بھی ہیں، اور اگر کوئی بینڈ آرگنائزیشن ہوگی تو اس لیے وزارت داخلہ جو ابھی جو اقدامات کر رہی ہیں وہ اپنی قانونی ذمہ داری بھی پوری کر رہے ہیں.
بہت شکریہ اعزاز چودھری صاحب ہمیں پروگرام میں وقت دینے کے. ناظرین, امریکہ میں پاکستان کے سفیر اعزاز چودھری صاحب کی تفصیلی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی, اور ڈونلڈ ٹرمپ کے تحقیر آمیز بیان ٹویٹ کے بعد جو پاکستان کی پالیسی ہے, پاکستان کے پاس وے فارورڈ کیا ہے, اس پر بھی انہوں نے کھل کر اظہار کیا اپنی رائے کا. آج کے شو میں اتنا ہی. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.